لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا سامع الأصوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقاموں کا پتہ علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں. سورہ مبارک ابراہیم کے رکوع نمبر 7 کی آیت کے ساتھ. سورہ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 11 آیات ہیں رکوع نمبر 7 میں، جن کے نشانات ہیں 42 سے لے کر اور 52 تک. آیت نمبر 42 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ترجمہ: اور ہرگز بھی اللہ کو اس سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں غافل نہ سمجھ لینا. اللہ تو بس تمہیں اور انہیں مہلت پر مہلت دے کر ٹال رہا ہے اس دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آیت نمبر 43. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. ترجمہ: لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اس حالت میں کہ خود ان کی اپنی طرف سے بھی ان کی نگاہ نہ پھرے گی اور ان کے دل سخت پریشانی کے باعث اڑے جا رہے ہوں گے. ترجمے کے ذیل میں اور پہلی آیت کی تشریح میں جو لفظ استعمال ہوا لیوم تشخصو، یعنی محشر کے ہول و ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور بلانے والے کی آواز کی طرف جلدی سے دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ان کے سر بلند ہوں گے کہ آسمان کی طرف لگی ہوں گی، نیچے دیکھنے کی ہمت تک نہ ہوگی اور تحیر و روب کی وجہ سے آنکھیں بند ہونا تو درکنار جھپکائی بھی نہ جا سکیں گی اور ان کے دل ہر محبت و تعلق و رشتے سے بالکل خالی ہوں گے. جس طرح آسمان و زمین کے درمیان ہوا کی حالت جنت و جہنم کا تصور تک ان کے دل سے اڑ جائے گا، صرف ہیبت و غوب ہی کا منظر ہوگا. آیت نمبر 43. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. ترجمہ: غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے مالک، ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت پیغام کو قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کی پیروی کرنے لگیں. تو ان کو جواب دیا جائے گا کیا تم نے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. آیت نمبر 45. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. ترجمہ: حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں تو بسے تھے جو تم سے پہلے خود اپنے ہی اوپر ظلم کر چکے تھے اور تمہیں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا
اور ہم نے تو تمہیں ان کی مثالیں بھی دی تھیں۔ قرآن میں خدا نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تاریخ پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری قوموں کے حالات اور تجربات اور کارناموں سے سبق حاصل کریں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کی تعریف اس طرح یوں بیان فرمائی کہ العقل حفظ التجارب، عقل تجربات کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ آیت نمبر 46، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ترجمہ، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری ترکیبیں اور چالیں خوب چلی، مگر ان کی تمام چالوں کا توڑ اور سزا اللہ کے پاس موجود رکھا ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ تک اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کا اپنے مقام سے ہٹ جانے کا محاورہ عربی ادب میں کسی چیز کے انتہائی قوت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم یہ دیکھ چکے تھے کہ تم سے پہلے کی قوموں نے خدا کے قوانین کو توڑا، اور پھر اس کے نتائج سے بچنے کے لیے انہوں نے نئی چالیں چلیں، مگر وہ اللہ کی ایک چال کا بھی مقابلہ نہ کر سکے اور بری طرح نقصان اٹھاتے رہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے اور قوانین الہیہ کو توڑنے کے لیے کیسی زبردست چالیں چلیں، مگر وہ اللہ کی ایک چال کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ سننے، دیکھنے، سمجھنے کے باوجود بھی اگر تم حق کے خلاف چالیں چلتے رہے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا، اس لیے کہ تم میں کوئی خواب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تم خدا کی تدبیر، چال یا سزا سے بچ سکو۔ آیت نمبر 47، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ، غرض اللہ کے لیے کبھی نہ سمجھ لینا کہ وہ ان وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں علیہ السلام سے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ تو بڑا ہی زبردست طاقت پر غلبہ رکھنے والا، عزت والا اور بڑا ہی سخت بدلہ لینے والا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت کا بظاہر تخاطب تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اصل میں سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو مقصود ہے کہ اللہ نے پہلے بھی جو وعدے اپنے رسولوں علیہ السلام سے کیے تھے وہ سب کے سب پورے کیے، اور رسولوں علیہ السلام کے مخالفین کو نہ دبا سکے۔ بالکل اسی طرح خدا اب جو وعدے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وہ ضرور پورا کرے گا اور اسلام کا بول بالا کر کے رہے گا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ خدا کے بارے میں ہرگز یہ نہ سوچ لینا کہ اس نے جو وعدے اپنے رسولوں علیہ السلام سے کیے ہیں اور وہ ان کے خلاف کرے گا، یعنی یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ خدا ظالموں کو سزا نہ دے گا اور اہل ایمان کی مدد نہ فرمائے گا۔ خدا ضرور ظالموں کو سزا دے گا اور ضرور مومنین کی مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ترجمہ، جس دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، یا زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ اس کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری زمین ایسی زمین سے بدل دی جائے گی جس پر گناہ نہ کیے گئے ہوں گے۔
جس پر نہ تو پہاڑ ہوں گے اور نہ نباتات تو ہوگی، جیسی کہ یہ زمین ابتدا میں بنائی گئی تھی، اور یہاں بشریت کی زمین قلب کی زمین سے بدل جائے گی، یہ بھی لکھا ہے، جس سے بشریت کی ظلمت کمزور پڑ جائے گی، قلوب کے انوار غالب آ جائیں گے، اسرار کے آسمان اور ارواح کے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، اس لیے کہ جب ارواح کے سورج اسرار کے ستاروں پر چمکتے ہیں تو ان سورجوں کی شعاؤں کے غلبے سے ستاروں کے انوار مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تجلیات الہی اور حقیقی کی تجلی ظاہر ہوگی تو وجود مجازی کی زمین فنا ہو جائے گی۔ بقول خدا تعالیٰ واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کھڑی ہوگی، اللہ واحد و قہار کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے۔ قہار وہ ذات ہے جس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہو، ہر چیز اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے اور ہر چیز اسی کی مرضی کے تحت کام کرے، ہر چیز اس کے غلبے سے عاجز ہو، جو سرکشوں کی گردن مڑوڑ دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آیت نمبر 49۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ترجمہ، اس دن تم مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے۔ تفسیر ماجدی میں گنہگاروں کے حلیے اس طرح لکھے ہیں کہ قطران کے مشہور معنی جس کو آگے آیت میں استعمال کیا گیا ہے گندھک کے ہوتے ہیں، اور دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے ہوتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم پر ایسا لباس ہوگا جو آگ کے اثر کو خوب اچھی طرح قبول کرے گا۔ آیت نمبر 50 میں سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ترجمہ، ان کے کرتے تارکول گندھک یا پگھلے ہوئے تانبے قطران کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، جبکہ دنیاوی آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اس سورہ کی آخری معاف کیجیے گا اس رکوع کی آخری آیت نمبر 51 ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ترجمہ، یہ اس لیے ہوگا کہ خدا ہر اس شخص کو بدلہ دے اس عمل کا جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ حقیقتاً اللہ جلدی بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سامع الاصوات۔